الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، ولملئت منهم رعبا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، और तू सूरज को देखेगा जब वो तुलू होता, तो उनके गार से दाएं तरफ झुक जाता। वइज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ात अश-शिमाल, और जब वो गुरूब होता तो बाएं तरफ कतरा जाता, माइल हो जाता। वहुम फी फजवतिन मिन, और वो नौजवान
اس غار کے بیچوں بیچ پڑے ہوئے تھے، درمیان میں پڑے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ تعالی جس کی رہنمائی فرما دیں تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، راستے سے بھٹکا دے، تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی بھی دوست، کوئی بھی رہنما نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ ان کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں گمان کرتے ہیں وہ جاگ رہے تھے، بیدار تھے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ پاؤں پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پہ تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ انہیں جھانک لیتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، یقیناً آپ ان سے پیٹھ دے کے بھاگ جاتے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی طرف سے دہشت اور رعب یقیناً بھر جاتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں رب العالمین کی کلام مبارک سے سورۃ الکہف 15ویں پارے میں سے آیت نمبر 17 اور 18 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، اور دونوں ہی آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ تسلسل کے ساتھ سال بھر کے جمعوں میں آپ سورۃ الکہف کو سنتے آ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت کر کے اور پھر ایک ایک آیت پر کئی کئی جمعے آپ لوگوں کو سنائے، سمجھائے۔ مقصود اتنا تھا کہ رب العالمین راضی ہو جائیں اور ہم سب لوگ سننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ جو حقائق، جو سچی باتیں اللہ تعالی کی کلام قرآن مجید بتلاتی ہے، وہ کوئی بھی کتاب بتلا نہیں سکتی۔ اس کے ہر حرف پر، ہر لفظ پر، ہر آیت پر رب العالمین کا خصوصی پہرا ہے۔ کسی انسان کی، کسی ڈکٹیٹر کی، کسی جابر و ظالم بادشاہ کی اس پر کوئی دسترس نہیں ہے کہ اسے بدل دے، چاہے وہ پوری دنیا اکٹھی کر لے۔ 2/3 اکثریت تو دور کی بات ہے نا، پوری دنیا کی پارلیمنٹوں کو بھی اکٹھا کر لے، پھر بھی قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی بدل نہیں پائیں گے۔ تو ایسی کلام جو پاک، صاف اور صحیح ہے اور ہدایت والی ہے، اسی کتاب سے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس کے مؤیدات میں سے، اس کی تائیدات میں سے، اس کے معاونات میں سے احادیث صحیحہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی، ان کے حالات اور ان کی باتیں وہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ایک خطیب کی بہترین اور اچھی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامعین، اپنے ناظرین کو اللہ کی کتاب سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان سنائے،
اور اس پر جس طرح عمل کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، وہ کھول کے لوگوں کو بتائے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے ہمارے لیے کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنا کے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں۔ بدقسمتی آج اتنی ہے اور وہ تیزی سے پھیلتی بھی جا رہی ہے، ہر چیز سنائیں گے، کہانیاں سنائیں گے، قصے سنائیں گے، اشعار سنائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ سنائیں گے، ہی رانجھا بھی سنائیں گے، سیف الملوک بھی سنائیں گے، جو جو آیا سنائیں گے۔ نہیں سنائیں گے تو اللہ کا قرآن نہیں سنائیں۔ آپ مساجد کو دیکھیں، مساجد خالی پڑی ہیں، رسمن نمازیں رہ گئی ہیں، رسمن جمعے رہ گئے ہیں، رسم کے طور پہ واعظ و نصیحت بھی رسمن رہ گیا ہے۔ اگر تو کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ ذرا ہمیں قرآن سنا دیں، تو عالم دین اگر ہوگا تو کہے گا چلو کمیٹی کی ڈیمانڈ ہے سنا دو۔ اگر کمیٹی کہے گی بندے دوڑ رہے ہیں، بندے بھاگ گئے ہیں، اب مہربانی کر دو حدیث کا درس نہ دیا کرو، قرآن کا درس نہ دیا کرو، لوگ اس سے تقسیم ہو رہے ہیں، لوگ مسجد چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اتنی ہی مجال ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی مرضی۔ لیکن اگر سچا عالم دین ہوگا، صحیح اساتذہ سے پڑھا ہوگا، غیرت والے لوگوں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوگا، ان سے دین سیکھا ہوگا، جنہوں نے ٹکڑوں پہ گزارا کیا ہے، بھوکوں کے ساتھ گزارا کیا ہے، وہ کبھی بھی ایسی کمیٹیوں کی بات نہیں مانے گا۔ کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، یا مسجد سے نکالے یا مسجد میں رکھے، عالم ربانی کو کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوا کرتی، نہ بادشاہوں کی، نہ گورنمنٹ کی، نہ باقی چیزوں کی۔ وہ حق بات جو اللہ کی کتاب سے ہے اور نبی کے فرمان سے ہے اور صحابہ کی زندگیاں اس پر جس طرح ہیں، وہ سناتے ہیں اور قیامت تک سناتے رہیں۔ وہ لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق ہوں گے، انہیں کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے مولویوں کا کام یہی ہے لڑائی ڈالنا، مولویوں کا کام ہے فتنہ ڈالنا، مولویوں کا کام ہے قرآن سنا کے لڑائی ڈالنا، مولویوں کا کام ہے حدیثیں اپنی مرضی کی سنانا۔ وہ جو بھی ملامتیں لوگ کرتے رہیں گے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا اس بات کا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ سچی بات آپ کو سنائیں گے، یہ عالم ربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کثرت میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، مساجد بھی خالی ہیں، مدارس بھی خالی ہیں۔ مدارس میں 8 سال تک علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں، صرف اور نحو سے شروع ہوتے ہیں، فقہ پڑھتے، اصول فقہ پڑھتے، منطق پڑھتے، فلسفہ پڑھتے، علم بدیع و علم معانی پڑھتے، اور حدیث جا کے کہیں آخری سال نصیب ہوتی ہے، باقی چھوٹی موٹی کتابیں حدیث کی پڑھی جاتی ہیں۔ زور ہوتا ہے فنون کے اوپر، اور ترجمہ قرآن مجید کا بدقسمتی سے الا ماشاء اللہ کوئی مدارس ایسے ہوں گے، ترجمہ اور تفسیر اسے دی جاتی ہے جو مدرسے میں سب سے زیادہ لو لیول کا ہوتا ہے علمی اعتبار سے۔ لفظ میں ذرا سنبھال کے بول رہا ہوں، وگرنہ کچھ اور بولنا چاہیے تھا، لیکن جو علمی اعتبار سے ذرا
نچلے درجے کا بندہ ہوتا ہے اسے کیا دیا جاتا ہے؟ ترجمہ دیا جاتا ہے، چل تو یہ پڑھا لے۔ پھر ایک تفسیر آتی ہے کہیں، وہ آتی ہے جلالین، وہ پڑھائی جاتی ہے اور اس میں بھی سو کے وقت گزارا جاتا ہے۔ آخر 7ویں سال میں کہیں بیضاوی آ جاتی ہے، اس کے 2 ورقے پڑھا دیے جاتے ہیں، باقی گھر جا کے پڑھ لو۔ یہ حال ہو رہا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، بدقسمتی۔ اور جس قرآن کو سمجھنے کے لیے فنون علوم حدیث وہ سب ثانوی درجے پہ ہے، قرآن اولی درجے پہ ہے، اس قرآن سے یہ سلوک ہوتا ہے۔ جو طالب علم جس مدارس سے بھی، جس مدرسے سے بھی ہیں، وہ نکل رہے ہیں، وہ یہی ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں قرآن تو بس ویسے تراویح میں پڑھ لیا جائے تو بس ٹھیک ہے، ویسے پڑھ لیا جائے اجر ملتا ہے۔ نہ وہ قرآن بیان کرتے ہیں، نہ وہ قرآن سمجھاتے ہیں۔ ان کا مطلوب قرآن نہیں ہوتا، ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے منطقی بیٹھا ہے، فلسفی بیٹھا ہے، نحوی بیٹھا ہے، صرفی بیٹھا ہے، یہی ان کا مطلوب ہوتا ہے۔ باقی قرآن سمجھانا، عوام کو سمجھانا اور عوام میں جا کے انہیں سمجھانا، یہ مقصود کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ چند علماء ایسے ہوں گے جن کا مقصود و مطلوب اوڑھنا اور بچھونا وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سناتے ہیں۔ ہمارے ہاں آخر میں جا کے 1 سال آخر میں جا کے کہیں بخاری مسلم پڑھا دی جاتی ہے، اور وہ بھی دوڑ بھی دوڑ، وہ بھی ساری زندگی کوئی پڑھتا رہے، پھر جا کے کوئی سمجھ آتی ہے کیا پڑھا ہے اور کیا پڑھایا ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے مدارس کی بدقسمتی ہے۔ اور جو تو بخاری کا محدث ہوگا وہ تو آسمان کے معراج پہ ہوگا، تے جڑا قرآن نو جاندا ہے وہ کسی گلی کی نکر پہ کونے پہ ہوگا، اسے کون جانتے ہیں؟ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان فرقہ اختلافات اور چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، رکتی نہیں جا رہی، بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ قرآن تو کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، حدیث رسول کو تو عالم جانتا ہے نا، جو صحیح پڑھا ہے وہ جانتا ہے یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے اس کی سند ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بیان کرنے والے راوی کیسے ہیں اور روایت کیسی ہے، ضعیف درجے پہ ہے، حسن درجے پہ ہے، حسن لذاتی ہی ہے، منکر ہے، شاذ ہے، اور بیان کرنے والا مدلس ہے، کیا ہے یہ وہ جانتا ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، غریب ہے، وہ بندہ جانتا ہے عالم۔ ہر بندہ نہیں جانتا، ہر بندہ کہتا ہے یہ کیا ہے، حدیث رسول ہے، اسے نہیں پتا۔ اب عالم دیانت دار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، وہ تو آپ کو صحیح بتا دے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اکثریت ہماری کیا ہے؟ فرقوں کا خول پہنا ہوا ہے، تاج سر پہ پہنا ہوا فرقے کا۔ جو بات فرقی کی ہوگی نا، فرقی کی وہی کی جائے گی، فرقی کے خلاف کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اکثریت ہماری ایسے ہی ہے، بہت کم اہل علم اور اہل حق علماء ہیں جو بات مسلک کے خلاف بھی ہو تب بھی کرتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے ہے، اور وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، کوئی ریاکاری کے لیے نہیں، کوئی دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی اپنا علم منوانے کے لیے نہیں۔ یہ کم لوگ ہیں۔ یہ درد دل سنا رہا ہوں، تو پھر آپ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں کو تو مسجد میں بس اتنا ہی کہا جاتا ہے نماز پڑھو اور گھر جاؤ، باقی کام آپ کا کوئی نہیں۔
جو مسجد کا اصل کام تھا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ مسجد کا اصل کام کیا تھا؟ نماز پڑھ لی ہے، عبادت کے لیے پڑھ لی ہے، اب عبادت کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، دو چیزیں سمجھنا ہے، کس کی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے۔ مسجد کے اندر پڑھنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پڑھنے والے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، طلحہ و زبیر، یہ پڑھنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پڑھتے تھے؟ قرآن۔ کیا پڑھتے تھے؟ قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انہیں قرآن پڑھاتے تھے، جو بھی لوگ بندے آتے انہیں قرآن پڑھاتے تھے، انہیں سکھاتے۔ جب قرآن پڑھاتے، قرآن سمجھاتے، تو ان کے سامنے پھر اس کا عملی نمونہ کون ہوتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کو دیکھتے، سمجھ جاتے اس آیت پر ایسے عمل کرنا ہے، تو وہ سنت کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے تھے، اور آپ سب کو کیا سکھا رہے تھے؟ قرآن سکھا رہے تھے۔ کیوں سکھا رہے تھے؟ آپ کو کوئی چیز اگر انسان بنا سکتی ہے یا اللہ کا بندہ بنا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف قرآن مجید ہے۔ اور جو مرضی کتاب پڑھ کے دیکھ لو، سوائے افتراق اور انتشار کے کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا میں ناچیز نے بھی کم علمی کے باوجود بھی یہ کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت قیمتی بنایا جائے۔ آپ اپنا قیمتی وقت زندگی کا نکال کے آ رہے ہیں، آپ کو اللہ کی کتاب سے، قرآن سے سمجھاؤں، بتلاؤں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے اور آیات کیا بول رہی ہیں، میرا رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں، اور دعا اپنے رب سے یہی ہے، اللہ آخری دم تک مجھے یہ کوشش نصیب فرماتا رہے، میں اللہ کا قرآن آپ لوگوں کو سناتا رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان آپ کو پہنچاتا رہوں، اور صحابہ کی زندگیاں، خوبصورت زندگیاں آپ کے سامنے رکھوں۔ تذکرہ ہمارے ہاں چل رہا ہے ان چند قیمتی نوجوانوں کا جن کی قیمت اور جن کی قدر و منزلت رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ نوجوان تو بڑے آئے، بڑے آئیں گے، رب کو ان نوجوانوں سے پیار ہے جو اس کی توحید پہ جان بھی دیتے ہیں، کھڑے بھی رہتے ہیں اور مر مٹتے بھی ہیں۔ رب کو انہی سے پیار ہے، اس لیے میرے رب نے ان نوجوانوں کو خصوصاً اس سورت میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو وہ اس سورت میں بیان کیے ہیں، بطور نصیحت، بطور نصیحت بیان کیے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا دور وہ یہی کہتا ہے کہ اب نوجوانوں نے ایسا چلنا ہے، اب نوجوان ان کو فالو کریں گے۔ میرے رب نے قرآن میں ذکر کر کے ان نوجوانوں کا کہا ہے، دور کوئی بھی ہو، آئیڈیل یہی نوجوان،
وقت جیسا بھی ہو، ماحول میں تبدیلیاں جیسے بھی آئیں، تمہارے لیے کوئی رول ماڈل اول نہیں ہے سوائے ان نوجوان. انہیں رول ماڈل بناؤ جن کو میں اللہ پسند کرتا ہوں اور جن کے تذکرے قیامت تک قرآن میں ہوتے رہیں گے اور جنت میں بھی جن کے تذکرے ہوتے رہیں گے. میں انہیں پسند کرتا ہوں. ایسے نوجوان بنو تو پھر میرے ہاں قدر و منزلت اور قدر و قیمت ہوگی. اور اگر معاشرے کو دیکھ کے نوجوان بنو گے تو پھر میرے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. بڑے نوجوان آئے، بڑے سورما آئے، بڑے پہلوان آئے، پتہ نہیں کہاں گئے، گمنامیوں میں گئے، قبریں بھی پتہ نہیں ان کی کہاں ہے. اور جن کی طاقت اور جن کی جوانیوں کو بیان کیا جاتا تھا، فلانا پہلوان، فلانی طاقت، فلانا زور، اتنا یہ، کوئی دنیا میں اسے گرا نہیں سکا، اور جس کو دیکھ کے نظر انسان کی ٹکتی نہیں تھی. یہ چرچے، یہ باتیں ہوتی ہیں، فلانا نوجوان. رب کو یہ نوجوان پسند نہیں ہے. اگر جسم کے حساب سے کوئی طاقتور دیکھنا ہے تو پھر ہاتھی کو دیکھ لیجئے، کمزور جسم تو نہیں ہے، تگڑا جسم ہے. اگر لمبائیاں بڑی پسند ہیں پھر زرافے کو دیکھ لیجئے. اور اگر حسن لینا ہے، کتنے پرندوں کو دیکھیے، کتنے جانوروں کو دیکھیے، کتنے درندوں کو دیکھیے جن کے حسن مات دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہی تو چیزیں مار رہی ہیں ہمیں. حسن مار رہا ہے، قد کاٹھ مار رہا ہے، طاقت اور باڈی مار رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کے 3 فوکس یہی ہے. قد کاٹھ اچھا ہونا چاہیے جی، باقی کوئی ویلیو نہیں. اور جی جسم میں طاقت اتنی ہونی چاہیے، چلنے والا بندہ دیکھے تو پتہ لگے کوئی نوجوان آ رہا ہے. رب کے ان کی کوئی ویلیو رب کے ہاں نہیں. رب کے ہاں ویلیو ہوتی ہے کمزور بھی کیوں نہ ہو پر اللہ کے دین کا پاسبان ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور دبلے پتلے انسان تھے. علم کا حال اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے عرشوں سے اترا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر علم کا حال دیکھ لیجیے اس بندے کے علم کا حال کیا ہو. آپ نے انہیں کہا درخت پہ ذرا چڑھو، یہ ٹہنی یہ چیز لے کے آؤ ذرا میرے پاس. پتلے سے تھے، دوڑ کے بھاگ کے نا درخت پہ چڑھے. درخت پہ چڑھے تو جو لباس تھا نا وہ لباس ذرا پنڈلیوں سے اوپر اٹھ گیا. اے پنڈلیاں جڑی ہیں نا تھرڑیاں اے نظر آن لگ پئیاں. تھے بیچارے کمزوری، تو وہ جب نظر آئی نا جیسے سوٹی نہیں ہوتی کانا سوٹی، ایسے نظر آئیں. وہ ساتھی ہوندے نے، دوستی ہوندے نے، وہ دوست ویکھ کے ہس پہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے نا ہنس پڑے ہیں کہ ہڈیاں کڈیاں پتلیاں تے کڈیاں کمزور نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ کے فرمایا جس پہ ہنس رہے ہو نا، قیامت کے دن اس بندے کی ایک ٹانگ اگر ترازو میں ڈالی جائے گی نا، یہ پہاڑ کے وزن کچھ بھی نہیں، اس کا وزن زیادہ ہو. کیا مطلب ہے اس سے سمجھانا کیا چاہتا ہوں؟ اے قد کاٹ اے چیزاں مانا نہیں رکھ دیاں، مانا رکھ دے انسان بندے دا پتر ہے. اے مانا میں پنجابی میں سمجھا دوں نا، بندے دا
پتر یہ معنی رکھتا ہے ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئے، ملنساری سے پیش آئے، ہر ایک کی مدد کرے، ہر ایک کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھے۔ انہوں نہ قداں دی ضرورت ہے، نہ حسناں دی ضرورت ہے، نہ مالاں دی لوڑ ہے، تے نہ کچھ کہن دی لوڑ ہے۔ جس محفل میں بھی ہوگا اسی کا تذکرہ ہوگا۔ اور قد کاٹ یہ چیزیں رب نے نا ایک طبقے کے ساتھ بڑی خاص نسبت کی ہے اس کی۔ سورہ منافقون پڑھو گے نا تو سورہ منافقون میں ہے اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان منافقوں میں تو تسی دیکھو گے نا رأیتہم تو انہیں دیکھے گا تعجبک اجسامہم، انہاں دے جسم تو جدو ویکھے گا نا اڈے ڈیل ڈول تے قد کاٹھ انہاں منافقاں دے او تانوں حیران کر دیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، پڑھو اللہ کا قرآن پہ سمجھ تمہیں آئے حقیقتیں۔ وَإِن يَقُولُوا، جدو وہ بول دے نے نا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، انہاں دی گلاں نو بندے کان لا کے بہتا سن دے، چرب لسان تے ہوئے، چرب زبان تے ہوئے۔ فرمایا اے انجی نے کانہم خشب مسندہ، اے انجی لگدا ہے او دیکھے جے نا دیار دے ہون نا لکڑ دے گولے، انہاں نو گولا کہندے نا، گول جڑا ہوندا نا او موٹا ہے تے او انج کند دے نال جوڑے ہوئے نا بندہ تے لام وچ کھڑا کیتا ہوئے تے جوں بندہ انہوں ویکھدا ہے بندہ کہندا ہے یار لکڑ تے بڑی کمال ہے، یار او دا پھیر تے بڑا ہے، لے دی خوشبو بھی آندی ہے، لے دی وچ گنڈ بھی کوئی نہیں ہے۔ او ویکھ کے بندہ حیران ہوندا ہے، او صرف انی ہی انہاں دی حیثیت ہے، باقی انہاں دے اندروں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ میرا سمجھانے کا مقصود یہ ہے، میں جس نقطے پہ لانا چاہتا ہوں، نوجوانوں اپنی قدر و منزلت بھانپو، تمہاری قدر و منزلت ڈیل ڈول قد کاٹ طاقت جوانیاں مال دولت پیسہ ان میں نہیں ہے، تمہاری قدر و منزلت اس میں ہے تم اللہ کے قرآن کو کتنا سمجھتے ہو، کتنا وقت دیتے ہو، اور پھر اس قرآن کے مشن پیغام کو لے کے لوگوں تک کتنا پہنچاتے ہو، اور اپنی جوانی کو رب کے سامنے کیسے سجدہ ریز کرتے ہو، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوان بھی وہ تھے، رب کو ان کی ادائیں بھی پیاری تھیں، رب کو ان کے الفاظ بھی پیارے تھے، اور رب کو ان کا چلنا بھی پسند تھا۔ رب کو ان کے الفاظ پسند تھے تو رب نے انہیں قرآن کا کیا کر دیا، حصہ بنا دیا۔ وہ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پروردگار ساڈے کول کچھ بھی نہیں ہے، اسی تے بڑے کمزور ہاں، پروردگار اسی تے تیرے مانگت ہاں، تیرے کول منگدے ہاں، میرے مولا اپنی جناب چو خاص رحمت ہم پہ نازل فرما دے، ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں میرے مولا۔ کہ جیڑا رب دے در تو منگے رب نو او ناپسند ہوندا ہے، ہاں جی کی ہوندا ہے؟ پسندیدہ۔ جو رب کے دربار سے مانگے، رب سے مانگے، وہ رب کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کو ان کی ادائیں پسند آئیں، بادشاہ کے دربار میں جو انہوں نے کلمہ حق کہا، میرے رب نے اسے بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جو وہ علیحدگی میں مشورے کر رہے ہیں ان کو بھی رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور جو بات ان میں طے ہو گئی اب دین بچانا ہے، جان کی کوئی پرواہ نہیں، جاتی ہے تو جائے، دین بچانا ہے۔
لہذا ہجرت کیا کرنی ہے جی؟ ہجرت کرو، نکلو یہاں سے۔ نکلے ہیں، قریبی جو اسٹیشن تھا، قریبی جو جگہ تھی، وہ ایک غار تھی۔ اس غار میں وقتی طور پہ پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے کہ جب رات کی گھڑیاں آئیں گی، اندھیرا پھیلے گا، پھر یہاں سے کوچ کریں گے۔ لیکن رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نہیں، اب جس مقام پہ پہنچ چکے ہو، قدم تم نے اٹھا لیا ہے، پہرا میں رب نے لگا دیا ہے، قدم تم نے اٹھایا ہے، گھر محل تم نے چھوڑا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار تم نے چھوڑے ہیں، تو میرے لیے اتنی بڑی قربانی جو رب کے لیے اپنے بہن بھائی ماں باپ محلات مکان جائیدادیں زمینیں آسائش کی زندگی دولت جائیداد چھوڑ دے، پھر رب بھی اسے چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ پھر قرآن پڑھو تمہیں رب سمجھاتا ہے رب نہیں اسے چھوڑتا، پھر رب اس کا نگہبان بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، پھر رب ان کے تذکرے کرتا ہے۔ اور ان نوجوانوں کے تذکرے تو رب نے قرآن میں شروع کیے ہیں۔ جو آیات آج کے سبق میں ہیں وہ پہنچ چکے ہیں وہ نوجوان قریبی غار جو 2-3 کلومیٹر پہ واقع تھی، اس غار کے اندر جا پہنچے ہیں 7 نوجوان۔ نکلے تھے رات کو، چلتے چھپتے چھپاتے اپنی جان اور اپنا دین لیے ہوئے یہ اس غار میں آئے۔ میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے جو اتنا کمزور ہو وہ سجدوں کے لائق نہیں ہوتا، وہ پکار کے لائق نہیں ہوتا۔ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب یہی سمجھاتا ہے، او اصحاب کہف کو پوجنے والو، ان کے نام کی 7 روٹیاں دینے والو، ان کا ذرا حال سن لو، وہ کتنے مجبور لاچار اور بے بس ہیں۔ وہ اپنے رب سے رحمت کی دعائیں مانگ کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور غار میں جا ٹکے ہیں، غار میں پہنچے ہیں جان بچانے کے لیے اور دین بچانے کے لیے۔ جو جان بچانے کے لیے نکلے وہ دوسرے کی جان بچانے میں مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رب کے قرآن تو یوں مسائل کھول کے بیان کرتے ہیں۔ اب اس غار کے اندر کے حالات کیا تھے جو آج کا سبق سمجھانا ہے؟ ایک ہے میڈیا بیان کر رہا ہے، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، وہ شیشوں میں ماشاءاللہ ہڈیاں دکھا رہے ہیں، یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں ہیں اور یہ فلانا غار ہے۔ سب بکواس اور جھوٹ ہے، یاد رکھنا۔ جنہ دیاں حفاظتاں میرے رب نے زندگی وچ کیتیاں نے، جنہ دے جسماں نو رب نے زمین نو حکم دتیا کھائی نہ، تے ہے زندہ سن، نیند تاری سی انہاں دے اوتے، تے مٹی نو مجال نہیں کہ ہاتھ لاوے کہ کھاوے انہاں نو، تے موت تو بعد مٹی ہڈیاں بنا دی پھر دی انہاں دا۔ جن کی حفاظت رب زندگی میں کر رہا ہو اور جن کو رب ذالک من آیات اللہ کہہ رہا ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج کوئی جائے وہاں پہ کم بخت جا کے کہے یہ غار تھی، اس غار میں یوں تھا، وہ تھا، یہ تھا، شیشے لگے ہیں، لائٹیں لگی ہیں، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ باقی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے کیا کر دیا ہوا ہے؟ مخفی کر دیا ہوا ہے، اوجل کر دیا ہے۔ وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، انسان کی دسترس بھی وہاں نہیں ہو سکتی۔
اب رب نے ان کے جو اندر کے حالات ذکر کیے ہیں وہ ایک عالم الغیب ہی بتا سکتا ہے. کیا میں نے کہا؟ وہ عالم الغیب ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. اور عالم الغیب صرف کون ہے؟ ایک اللہ، صرف ایک اللہ. نبی بھی تب بتاتے ہیں جب انہیں وحی آ جاتی ہے یا اشارہ ہو جاتا ہے یا جبریل آ جاتے ہیں یا دل میں القاء ہو جاتا ہے پھر نبی بتا دیتے ہیں. ویسے نبی بھی بتا نہیں سکتے. ہر وقت ہر چیز کو جاننا اور ہر ایک ذرے ذرے کو جاننا یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ ایک اللہ کا خاصہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. کہاں کس کی آنکھ لگی ہے وہ جانتا ہے خوب. وما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہو نا وہ رب اسے بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، تو آڈے تو پہلے بھی جڑے گزر چکے نے نا کون سن تے کی سن تے کی کرتوت نہ کیتے سن تے کنے کنے قتل کیتے سن تے کڈے کڈے ظالم تے بے ایمان سن، یہ اور کوئی نہیں جاندا. علمنا کون جاندا ہے؟ صرف اسی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جاندا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، تے جڑے بعد چو بھی آن گے نا تے بے ایمانیاں تے او ظلم تے او بدماشیاں تے قتل تے چوریاں تے قبضے تے ملک دے او عوام نو قتل تے زندہ سامنے نو گولیاں، انہاں دے بھی حالات تے کرتوت اندر دے تے باہر دے بھی کون جاندا ہے؟ علمنا، اسی جاننے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں جاندا انہاں دے حالات نو، اے اسی جاننے ہیں. کیونکہ سارا علم صرف کدے کولے؟ ایک اللہ. رب العالمین اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب کرتے ہیں ان ہستیوں کو انبیاء اور رسل کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اور رسل. اور اگر جملہ دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت اچھا ہے. جملہ یہ ہے ان ہستیوں کا انتخاب صرف کون کرتا ہے؟ رب. جس کا انتخاب وہ کرے، وہ چنے، وہی نبی ہوتا ہے، وہی رسول ہوتا ہے. تے جیڑا اپنے کولوں بنے وہ جیلی تے 2 نمبر ہے، وہ اصل نہیں ہو سکتا. اصل صرف وہی ہے جس کو رب چنتا ہے. جب رب ان لوگوں کو بھیجتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے تو لوگ بھی تو کہتے ہیں سانو کنج یقین آئے گا تو رب دی طرفوں بھیجیا ہوئے ہیں. نبی تے رسول مننا کوئی نہیں، جنہیں مننا ہوتا تو من جاندہ ہے نا، لیکن جس نے ماننا نہیں نہ ہوتا وہ حجتیں کرتے جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں انہیں، قومیں کہتی ہیں انہیں، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تم رب کی طرف سے آئے ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو، ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ بتاؤ. پھر وہ اللہ کے حکم سے کوئی ایسی نشانی پیش کرتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتی ہے، جو انسانی عقل میں آ سکتی نہیں. جب وہ نشانی پیش کرتے ہیں تو جن کے اندر تو ہو انابت وہ فوراً مان جاتے ہیں کہ یہ کام نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور جن کے اندر ہو ضد، تعصب، شرک، گند، ہٹ درمی، وہ دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں
یہ تو جادوگر ہے اور جادو کر رہا ہے۔ قرآن اب ہر چیز نا، جو ہی میں جو جملہ بولتا ہوں پھر آیات پھر چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں فوراً۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا لو جی مندے اسی ایمان لے کے آنے تواڈے تے۔ صالح پیغمبر بڑے خوش ہو گئے، قوم منن دے آ گئی ہے جی، سردار بھی پینچ گیر بھی تے او چھوٹے چھوٹے بڑے سارے ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ صالح پیغمبر بھی آ گئے، صالح پیغمبر کو کہنے لگے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہم نشانی کہہ رہے ہیں وہ پیش کرتے، پیش تو کر مان ہم جائیں گے۔ ان کو یہ یقین تھا یہ ہونا نہیں ہے، اگر پکا پتا ہوتا نا کہ یہ ہو جانا ہے تو وہ کہتے ہی نا، ان کو یقین تھا یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ پر نبی کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا رب سننے والا ہے، میں نے فریاد جب رب سے کرنی ہے جو نہیں بھی ہو سکتا وہ بھی ہو جائے گا۔ 100 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، جب رب کا حکم آ جائے وہی ہے۔ حضرت زکریا کی بھی ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم کی بھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن اپنے مناظر اپنی باتیں حقیقتیں تمہیں بیان کرتا ہے۔ صالح پیغمبر کو کہنے لگے ہمارے سامنے یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ پھٹے، ہم دیکھیں یہ ہمارے سامنے پھٹے، اس کے 2 حصے کھلیں، اندر سے درمیان سے ایک بڑی اونٹنی نکلے، وہ ہمارے سامنے آ کے بچہ جن دے، بچہ اور ماں دونوں ہمارے سامنے دوڑے، مان جائیں، کھیڑ ختم، لڑائیاں پنڈیاں ختم، جھگڑے ختم، بس اتنا کام کر دو ہو جائے گا۔ صالح پیغمبر نے رب سے دعائیں شروع کر، میرے مولا منن تے آ گئے، منن کے کہندے نے مندے ہاں تے یا اللہ ایک نہیں کہہ رہا، سارے ہی پہ کہندے نے تے جنہ ساری زندگی میری مخالفت کیتی ہے سردار تے وڈیرے اے وی پہ کہندے نے اسی بھی مندے۔ یا اللہ موقع بڑا ودیا ہے، مہربانی کر دے میرے مالک، تیرے سامنے تے کوئی شے مشکل ہی نہیں نا، میرے مالک یہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دے۔ بات کلام ہوئی صالح، انہوں نے ماننا، اے میں دلوں کی باتوں جانتا ہوں باتوں کو، انہوں نے نہیں ماننا۔ اور جو قوم مطالبہ کر کے نشانی مانگ کے پھر نہ مانے، میں پھر انہیں دھرتی پہ رہنے نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے خود نشانی مانگی ہے اور نشانی مل گئی ہے، ان کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، اب وہ نہ مانے تو پھر ان کو رہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ میرے مولا میرے سامنے گل پہ کر دینے، تو بے شک دلاں نو جاننا ہے، پر میرے مولا جے اج اے معاملہ نہ ہویا تیرے دین دی بڑی رسوائی ہونی ہے میرے مولا، سارے اج منو پتہ نہیں کی آخنا ہے، میرے مولا میرے تے رحم کر دے، ایک باری دکھا دے منظر۔ میرے رب نے دعا قبول کر لی ہوئی ہے اور میرے رب نے منظر دکھا دیا ہے، پہاڑ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اونٹنی آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچہ بھی دیا، دونوں دوڑنے لگ گئے۔ بدبختوں نے جب یہ دیکھا کہنے لگے صالح
پہلے تو تیرا جادو بندوں پہ چلتا تھا، اب تو تیرا جادو پہاڑوں پہ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ صالح پیغمبر رب سے رونے فریاد کر، میرے مالک یہ تو انکار کر گئے۔ فرمایا صالح میں نے تو کہا تھا یہ نہیں مانیں گے، چل پھر اب انہیں کہہ دے ہن تسی نشانی مانگ لئیے، ہن جنہیں کیتی نا گڑبڑ اے دے نال وہ بچے گا نہیں۔ وہ اتنی خوفناک اور ہیبت ناک اونٹنی تھی نا، جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، ایسی خوفناک، جدھر منہ کر دی سی جانور نس جاندے سن، دوڑ جاندے سن، جدھروں کھانا شروع کر دی سی چارہ کھا گئی، جدھر پانی پینا شروع کیتا پانی پی گئی۔ اب وہ رونے پیٹنے لگ گئے، صالح یہ تو کام خراب ہوا، تو اب باری تقسیم کر دی ہے ان کی، ایک دن اس کی ہے اور ایک دن اس کا ہے۔ بعد پھر بھی قوم نہ آئی، اس کے پاؤں کاٹ دیے سارے، تو رب نے عذاب بھی پھر ان پر اتار دیا۔ یہ نشانی مانگی تھی۔ آیات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اسی نقطے پہ سمجھانا چاہتا ہوں، نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیاتن۔ کیا کہتے ہیں؟ آیاتن۔ جمع آتی ہے آیات، بہت ساری نشانی۔ جب اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، جاؤ انہیں جا کے حق بات کلمہ توحید سناؤ انہیں، تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نشانی کی۔ یاد رکھنا جو نبی کے ہاتھ پہ نشانی صادر ہو جائے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ معجزہ۔ معجزہ ہوتا ہے عقل سے ماورا، انسانی عقل کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہو جاتا ہے، رب اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ ان کی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے ایک ہوتی ہے عادت۔ آج کہو کہ تفصیل لمبی ہوندی جا رہی ہے، پر گل سمجھانی پہلے ضروری ہے، تو پھر تو انہوں آیات سمجھاں گا تے تاں آیات سمجھ آن گیاں، انجے آیات سمجھ نہیں آن گیاں۔ ایک ہوندی ہے عادت تے ایک ہوندی ہے خرق عادت۔ کیا لفظ بولیا میں؟ آئے پکیاں یہ گلاں یاد رکھیا کرو دین دیاں۔ ایک ہوندا ہے عادت تے ایک ہوندی ہے خرق عادت، خا رام را قاف نقطے والا عادت، خرق عادت۔ عادت کنوں کہندے نے؟ عادت کہندے نے بندہ نکلے ہے، باہر گیا ہے، دکان تے گیا ہے، پیسے دتے سو، شے ویکھی سو، پسند کیتی سو، ہاتھ وچ پھڑی سو، لے کے گھر آیا ہے، تے گھر آ کے اپنے اندر کمرے چ بیٹھے ہے، ٹوکری وچ چیز رکھی سو، رکھ کے ہون گھر والی پوچھ دیے کتھوں لے کے آئے ہو، تے او کی آہدا ہے؟ جے دماغ ٹھیک ہوئے، لڑیا نہ ہوئے زنانی دے نال، تے پھر کہے گا اے بازاروں لے کے آیا۔ اللہ پڑھنیاں لڑائیاں تو کی کرے؟ بچا کے رکھے نا، برداشت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب یہ کیا ہے جی؟ عادت۔ یہ کیا ہے جی؟ عادت۔ معمول ایسے ہی ہے، جاؤ پیسے دو، چیز پسند کرو، لو، گھر آؤ رکھو، عادت ہے۔ کمرہ ہو بند، روشن دان ہو کوئی نہ، تالے لگے ہوئے ہوں، اندر کوئی آ نہ سکتا ہو، اندر والا باہر جا نہ سکتا ہو، جب نگران واپس آئے آ کے پوچھے یا مریم انا لکی ھذا،
نگران آگے پوچھنے لگا ہے، زکریا پیغمبر خالو، دروازہ بھی بند ہے، روشن دان بھی کوئی نہیں، اندر آنے کی کسی کی طاقت بھی نہیں، سارے پہرے سارے نگرانیاں لگی ہوئی ہیں۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آئے ہیں؟ جواب آیا، قالت ہوا من عند اللہ، فوراً جواب آیا، قالت ہوا من عند اللہ، کس کی طرف سے آئے ہیں یہ؟ اللہ تعالی کی طرف سے۔ کون ہے اللہ؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کون ہے اللہ؟ یرزق، اچھا جی نہیں کوئی نہیں، تہاڈی تسلی کوئی نہیں ہو رہی، کی دیندا ہے؟ رزق دیندا ہے۔ قرآن اللہ کا کہہ رہا ہے ان اللہ یرزق، رزق کون دیندا وے؟ اللہ۔ کنج دیندا ہے؟ گن گن کے، بغیر حساب، گنتیاں مک جاندیاں نے تے رزق ادو شروع ہوندا ہے جدو گنتیاں مکدیاں نے رب دے رزق شروع ہوندے۔ یہ وہ ذات ہے۔ اب کمرہ بند، ہر چیز بند، رزق پھل آ گیا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ چلو تہاڈا بھی امتحان لواں نا، ہاں اسے کیا کہیں گے؟ خرق عادت۔ عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا، عادتاً یہی ہوتا ہے جاؤ گے جا کے خرید کے لاؤ گے تو گھر کے کمرے میں آئے گا، لیکن سب کچھ اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی چیز موجود ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ خرق عادت۔ معجزہ ہمیشہ خرق عادت ہوتا ہے، بندے کے تصور سے ماورا ہوتا ہے اور رب اسے دکھا دیتا ہے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھنے والی چیز کیا ہے؟ قومیں مطالبہ کرتی تھی نبیوں سے نشانیاں لاؤ، اہل شرک کا بھی یہی خیال ہے، جب چاہیں معجزہ کیا کر دیں گے؟ پیش کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، معجزہ تب ہوتا ہے جب رب کا حکم آئے۔ قرآن اللہ کا تمہیں سناتا ہوں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لائق یہ نہیں ہے، کسی رسول کی یہ طاقت نہیں ہے، ان یاتی بآیۃ، وہ کوئی نشانی لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر کس کی اجازت سے؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اور کافر تو یہ مطالبہ کرتے ہیں، قالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، کافر تو یہ مطالبہ کرتے ہیں لولا انزل علیہ، ان پر کیوں نہیں اتارے گئے آیات، کوئی نشانیاں آ جائیں ان کے رب کی طرف سے، تو وہ فوراً کیا کریں گے؟ مان جائیں گے ان نشانیوں کو دیکھ کے۔ جواب میرے رب نے دیا، جواب یہ ہے، قل انما الآیات عند اللہ، بتلا دیجئے انہیں ساری کی ساری نشانیاں بندے کے کنٹرول میں نہیں، عند اللہ،
اللہ کے پاس، اللہ کے کنٹرول میں ہے، جب چاہے وہ نشانی صادر کر دے، وہ ظاہر کر دے، جب نہ چاہے تو وہ نشانی صادر نہیں کرتا۔ معلوم ہوا ہاتھ ہوتا ہے نبی کا، اور قدرت کا اظہار کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو وہ نشانی سامنے آ جاتی ہے، اگر رب کی طرف سے اجازت نہ ہو تو نشانی سامنے نہیں آیا کرتی۔ قرآن تو یہی کہتا ہے، فرمایا میں کیا ہوں، انما انا نذیر مبین، میں کوئی نشانیاں دکھانے والا تو نہیں نا، میرا کام تو ہے ڈرانا۔ میں تو آیا ہوں دنیا کو بتلانے کے لیے، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بدعات کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، حرام خوریاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کو کافی نہیں؟ اولم یکفہم، کیا ان کو کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کیا اتاری ہے جی؟ کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، کیا ان کو یہ کافی نہیں؟ اور قرآن بھی کیسا؟ یتلی علیہم، قرآن ان پہ کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اور ہے کیا؟ ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ للمؤمنین، قرآن مجید تو سراپا رحمت ہے، اور قرآن مجید تو ایمان والوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں، نشانیاں تو میرا رب پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ مطالبہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں وہ مطالبات موجود ہیں جو مشرکین مکہ نے کہے ہیں، یہ چیزیں، یہ ڈیمانڈیں پوری کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ کون سی ڈیمانڈیں؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ڈیمانڈ یہ آئی کافروں کی طرف سے، لن نؤمن لك، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر۔ کب لاؤ گے ایمان؟ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ زمین سے کیا جاری ہو جائے؟ چشمے پھوٹ پڑیں، چشمے جاری ہو جائیں۔ اس مکہ کے صحرا کے اندر، بیابان صحراؤں کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے چشمے پھوٹیں، چشمے جاری ہو جائیں، پھر مانیں گے۔ ایک نشانی پہ نہیں مانیں گے، اور بھی ہمارے مطالبات ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، تیرے باغ ہونے چاہیے، گھر ہونا چاہیے، سونے کے تیرے گھر ہونے چاہیے، باغات تیرے ہونے چاہیے، اور باغات بھی کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ان کے درمیان بھی چشمے چل رہے ہوں۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، تیرا گھر ہونا چاہیے، کس کا؟ سونے کا گھر ہونا چاہیے، اور تو ہمارے سامنے کیا کر؟ آسمان پہ چڑھ جا۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہرگز نہیں مننا گے، تو ساڑی اکھاں دے سامنے آسمان تے چڑھ جا بھی جانا، تد بھی نہیں نہ مننا گے، کدو منو گے؟ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا،
جدوں تسی ساڈے اُتے کی لے کے آؤ گے، اسی اپنی اکھاں نال ویکھیے تساں کتاب پڑھی ہوئی ہے تے آسمان تو کتاب لے کے تھلے آندے پے ہو تے اسی ویکھدے پے ہاں۔ اللہ اللہ، نقرأ، اسی انہوں آپے پڑھاں گے، تے جیڑا قرآن آیا ہے انہوں نہیں ہاتھ لانا، انہوں نہیں پڑھنا، جیڑی کتاب لے کے آؤ گے نا انہوں پڑھاں گے اسی۔ انہوں آتے نے پنجابی چ من حرام زادہ تے حجتاں دے ٹھیر، اندروں خرابی ہو گئی ہوئے نا تے پھر بندہ کہندا ہے انج کر دو تو میں انج کر دیاں گا، انج کر دو تو اے من لان گے، وہ مننا کوئی نہیں ہونے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا باغات ہونے چاہیے، یہاں نہریں جاری ہونی چاہیے، یہاں چشمے پھوٹنے چاہیے، یہاں باغات ہونے چاہیے، یہاں سونے کے مکان ہونے چاہیے، یا ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جا اور وہاں سے کتاب لے آ۔ دوسرے مقام پہ میرے رب نے بالکل واضح کہا جی، سورۃ الانعام میں میرے رب نے واضح کہا قالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، ایک کہندے نے توانوں میرے نبی بول کے کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کیوں نہیں نشانی آئی، آتی تو ہم مان جاتے۔ میرے نبی سن لو، اگر ہم نشانی اتار بھی دیں لنزلنا علیہم کتابا، ہم ضرور ان پہ کتاب قرآن اتار بھی دیں، آنکھوں کے سامنے آ جائے، فلمسوہ بایدیہم، اے اپنے ہتھاں نال بھی کی کر لین۔ وہ جڑا دکاندار ہے نا انہوں نوٹ پڑھائیے تو کی کرتا ہے، ہاں یہ چک کے نہیں وچ پاندا، سیاںا تو ہوئے تو کی کرتا ہے، کہندا ہے مینوں 5000 دا ہاتھ لگیا ہے ہن نہیں، وہ پہلے کی کرتا ہے ان چیک کرتا ہے۔ فرمایا اسے چیک بھی کر لینا، فلمسوہ بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے اسے ٹچ کر کے چیک بھی کر لیں، پھر بھی کی آکھن گے لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، کافر پھر بھی بول کے آکھن گے کون گے کی ان ھذا الا سحر مبین، اے تے کھلا جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، پر ڈیمانڈیں تو ہے نا ان کی، میرے نبی سے بھی ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں، اس صحرا کے اندر یہ کام کر دیجئے ہم مان جائیں گے۔ میرے نبی نے بھی دعائیں کی، میرے مولا ماننے پہ آئے ہیں۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، انہوں نے ماننا نہیں ہے، پر آپ کی زبان سے کلمات نکلیں اور پھر وہ چیزیں پوری بھی ہو جائیں، پھر یہ نہ مانے تو یہ نبی کی بھی توہین ہے اور رب کی بھی توہین ہے، پھر انہیں جینے کا کوئی حق بھی نہیں۔ لہٰذا میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو جواب دے دیجئے، ابو جہل اور اس کی پارٹی کو جواب دے دیجئے۔ کیا جواب؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، انہیں جواب دے دیجئے سبحان ربی، میں بندہ ہاں، بندہ نہیں ہے کام کر سکتا، اے کام سبحان دینے، چشمے جاری کرنا، سونے کے محل بنانا، اور بیابان صحراؤں کو آبادیوں میں تبدیل کر دینا، یہ میرے کام نہیں، یہ کس کے کام ہے؟ سبحان کے کام ہے۔ اور سبحان کون ہے؟ سبحان ربی، میرا رب کیا ہے جی؟ سبحان ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے، میں کیا ہوں؟ هل كنت الا بشرا رسولا، میں اور کچھ بھی نہیں، بشرن انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، رسولہ کیا ہوں؟ رسول ہوں، میں اتوی انسان تے میں ہاں، بعض جہلا اہل شرک کہتے ہیں
اوپر سے آپ انسان ہیں، بشری لبادہ اوڑا ہے، اور اندر سے کیا ہے؟ نور۔ ایمان تے قرآن نال دسیو، تواڈے وچوں کسے نوں میں آکھاں بھائی تو دوغلا ہے، سمجھ آندی بھی میری گل؟ میں تواڈے وچوں کسے نوں آکھاں بھائی تو دوغلا ہے، اتوں ہو رہے تے اندروں ہو رہے، انہیں تے آنا ہے جی سر پاڑن جو گا سر پاڑ دے گا، تے نہیں تے کہے گا میں نہیں ہاں تسی ہو۔ جیڑا بندہ ہووے بھی او بھی نہیں برداشت کرتا کہ انہوں بھی کوئی کہے کہ تو اتوں ہو رہے تے اندروں ہو رہے، اینوں کہندے نے گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، کہ بندہ کڈا بڑا جملہ پہ بولدا ہے کہ نبی اتو ہور نے تے وچوں ہور نے، تے کہندا ہے میں عاشق رسول ہاں، او بے ایمان ہے، او فاسق ہے، او عاشق نہیں۔ نبی اوپر سے بھی انسان اور نبی اندر سے بھی انسان ہے نا، اور خود کہہ رہے ہیں حل کنت الا بشر الرسولا، میں اور کچھ بھی نہیں، میں انسان ہوں اور کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ میں میرے رب نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں۔ ہاں اعتراض کرنے والوں سن لو، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، لوگوں کو کس چیز نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے؟ ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان نہ لائیں، وہ مومن نہ بنے۔ کس چیز نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے؟ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس قرآن آ گیا ہے، پیغمبر آ گیا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے؟ میرا رب وجہ بیان کر رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وجہ یہ ہے، ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ کون سی چیز منع کرتی ہے لوگوں کو وہ ایمان نہ لائیں، مومن نہ بنے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے انسان کو پیغمبر بنا دیا ہے۔ ابعث اللہ، اللہ نے کیا بھیج دیا ہے؟ بشر الرسول، ہے کنوں؟ انسان کو رسول بنا کے۔ میرے رب نے پھر جواب دیا لو کان فی الارض ملائکہ، میرا رب کسر نہیں چھڑتا، جتھے کوئی شرک دی گڈی چڑھن لگے رب پننا شننا ہر شاید تروڑ تراڑ کے سر دفن کردا پورا، چھڑتا نہیں۔ لو کان فی الارض ملائکہ، او باتیں کرنے والوں کہ نبی نور ہوا کرتے ہیں ذات کے اعتبار سے، سنو لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں کیا ہوتے؟ ملائکہ، فرشتے، تسی نہ ہوندے تے کون ہوندے؟ فرشتے بیٹھے، میں بھی فرشتہ ہوندا، تسی بھی فرشتے ہوندے، تے زمین تے فی الارضی، زمین پہ اگر فرشتے ہوتے، یمشون، چل دے پھر دے آندے جاندے، مطمئنین، اطمینان نال اپنے وقت پہ کٹتے ہوندے، میں رب کی کردہ لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ۔ ہن اس تو بعد ہی کسی دی کسر رہ جائے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لنزلنا، سانو اپنی ذات کی قسم ہے، اسی آسمان تو من السماء ہم اتار دیتے ملک الرسولہ، فرشتے نو پیغمبر بنا کے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب نشانیاں ڈیمانڈ کی ہیں، مانگی ہیں انہوں نے، پر جواب کیا آیا؟ میرے نبی ایمان نہیں لائیں گے، لہذا نشانیاں بھی پوری نہیں کی جائیں گی۔ اگر نشانیاں پوری کر دی جائیں پھر ایمان نہ لائے تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔
معجزہ اور سحر، جادو، سحر کسے کہتے ہیں؟ جادو۔ معجزہ ہوتا ہے رب کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے۔ اور جادو ہوتا ہے بندہ اپنے چیزیں، داؤ، چلاکیاں، فن، عیاریاں انہیں سیکھ سکھا کے جب چاہے جس وقت چاہے وہ اپنا کارنامہ دکھا دے۔ اور ایک معجزہ ہوتا ہے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اور سحر ہوتا ہے آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور جس پہ معجزہ صادر کیا جائے وہ سچا انسان ہوتا ہے، وہ پاک باز ہوتا ہے، وہ راست گو ہوتا ہے، وہ ساری کائنات میں سب سے چنا بندہ ہوتا ہے۔ اور جو جادو سحر کرے وہ سب سے گندا بندہ ہوتا ہے، وہ پلید آدمی ہوتا ہے، اور وہ جھوٹا بندہ ہوتا ہے۔ یہ جادو اور معجزے کا فرق ہے۔ جادو جب چاہیں دکھا دے، معجزہ جب اللہ چاہے، میرا رب چاہے اس وقت معجزہ صادر ہوگا۔ اور معجزہ اور جادو جب ٹکرائیں گے معجزہ غالب ہوگا اور جادو ختم ہو جائے گا۔ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی ہیں، دو نشانیاں، ایک ہے ید بیضا اور ایک ہے عصا، لاٹھی، اور دوسرا ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں لیتے پھر باہر نکالتے وہ سفید چمکتا ہوا نظر آتا۔ یہ دو نشانیاں دیں، کہا لے جاؤ اسے فرعون کے پاس، نام آنے نشانی یہ دکھانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ نشانی جب پتہ نہیں تھا، جب پتہ نہیں تھا، رب سے باتیں ہو گئی تھی، رب نے کہا الکی عصاک، اپنی اس لاٹھی کو کیا کیجئے، نیچے ڈال دیجئے۔ قرآن مجید نے فرمایا فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ منظر یوں ہوا، موسیٰ کو تو نہیں پتا، یہ مجھے بطور آزمائش چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی نیچے رکھی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، جب موسیٰ نے لاٹھی کو دیکھا نا تَهْتَزُّ، آج ہلتی پئیے، کَأَنَّهَا جَانٌ، جان اس سپ نو کہندے نے جیڑا ہووے چنگا ازدہا، وڈا ہیبت ناک، لیکن تیز انہا ہووے کہ جس طرح چھوٹا سپ نکلدا ہے نا تیزی دے نال، انہوں کہندے نے جان۔ کیونکہ قرآن انہوں صوبان بھی کہندا ہے، صوبان تے جان، صوبان وڈا ہو ہیبت ناک، تے جان جنج، کیونکہ وڈا سپ ہوئے تے ہلن ایڈی کالی ہوندا نہیں، اوکھا ہوندا پہ رہندا ہے۔ رب نے آکھیا ہیبت تے خوف تے وڈے پانج تے بہت وڈا ازدہا سی، پر سرعت تے تیزی دے وچ انج سی کہ جنج چھوٹا سپ نکلدا نا تیزی نال، انج یہ نکلدا سی سپ، کانہا جان، جو ہی سانپ نے اپنا راستہ پکڑا نا اور منہ کھولا نا، قرآن مجید نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، واللہ مدبرا، کی پہ سنانا، کی پہ سنانا قرآن، واللہ مدبرا،
اور موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ دے دی ہوئی ہے، پیٹھ دے کے موسیٰ علیہ السلام دوڑ لگا دی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کیا جی واللہ مدبرم ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام پیچھے مڑے نہیں، لم یعقب، تیز دوڑ لا دیتی موسیٰ پیغمبر نے، نفس پہنے تے پیچھے سپ بھی نسدہ بھی ہے، تے ہے بتناک، موسیٰ جان بچا رہے نے تے وہ پیچھے پیچھے۔ میرے رب نے آواز دے کے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، او پیارے موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ تو میں اپنی قدرت کا نمونہ دکھا رہا ہوں، اقبل پیچھے مڑ، یا اللہ پیچھے مڑا تے او میرے والے پاسے پہ آندا ہے، پیچھے مڑا تے پھر فاصلہ تے کوئی نہیں نہ رہنا، فرمایا لا تخف، ڈرنا ڈرنا، میں وعدہ کیا کرنا، انک من الآمنین، میں وعدہ کر رہا ہوں یہ تجھے بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میری امان چے۔ موسیٰ پکڑ، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی، پکڑنا تو آپ کا کام ہے اور دوبارہ اسے لاٹھی بنا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یہ ثابت ہوا نشانی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور رب العالمین اپنی نشانی سے نبی کی نبوت کو کیا کر دیتا ہے؟ ثابت کرتا ہے، اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کر دیتا ہے۔ اور کبھی ٹکراؤ ہو جائے معجزے اور جادو کا، کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو پھر منظر یوں بنتا ہے او جادوگر کہہ رہے ہیں ہم کچھ ڈالیں یا تم ڈالو، فرمایا بل القو، کرو جو تساں کرنا ہے۔ اب میدان لگا ہوا ہے، فرعون اپنے ساتھیوں اپنے اوبا وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور فرعون آکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے آج موسیٰ دی رسوائی ہونی ہے، پر رب نے کہا دیکھ آج رسوائی ہوتی کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرو پھر جو کرنا ہے، انہوں نے ڈالے یوں سامنے تو رب العالمین نے فرمایا منظر یوں بن گیا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ لاٹھیاں وہ رسیاں وہ جب میدانوں میں پھینک دی، ہر طرف لاٹھیاں رسیاں، وہ جادو تھا سارا، وہ کیا ہوا یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ، موسیٰ کے خیال میں ڈال دیا گیا ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعیٰ، ایک ہی پہ ہوندہ ہے سانپ بنے ہوئے ہیں، اور حرکت پورا میدان سانپ ہی سانپ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، وجس کہندے نے اندروں ڈر نوں، جیڑا ڈر دلوں پہ جائے تے پھر او دے اثرات چہرے اتے بھی آن لگ پین، انہوں کہندے نے وجس، تے عام ڈر ہوئے جڑا چہرے اتے آ جائے انہوں کہندے نے خوف، قرآن کہتا ہے لا تخف خوف۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اندر سے ڈر گئے، ایک لاٹھی ان کا کیا مقابلہ کرے گی، پر اپنے رب کے سامنے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ میرے رب نے کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے، القی عصاک، ڈال دے ذرا تو بھی اپنی لاٹھی ڈال۔ قرآن مجید نے فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بہت بڑا اژدہا وہ دوڑ ہے میدان میں، اور کیا ہوا اس نے بس ایک ہی سانس کھینچا، انما صنعوا کید ساحر، اور جڑے انہوں نے
منصوبے دے ساریاں چیزاں کھڑیاں سن، ساریاں دی ساریاں گئیاں، ختم میدان۔ اب سانپ نے وہ اژدہا نے منہ یوں کیا فرعون کی طرف، فرعون اور اس کی پارٹی کیا ہے جی بھاگنے لگی۔ ظالم کی ہوندے نے جس آخر تے ظالماں نو گھیرا پیندا ہے نا تے پھر ظالم کی ہوندے نے نسدے نے۔ پھر جڑے انہاں پیو بنائے ہوندے نے نا اپنے، انہاں پیو والے پاسے فون کردے نے، ابا جی ہن حالات اوکھے آ گئے نے بچا لو تھوڑا جہا، تو کی کہندے نے کام نکل گیا ہے تے ہن مرو یا جیو ساڈا کوئی تواڈے دل کم نہیں، ہن اگلے نو ویلکم کران گے۔ یہی اصول ہے، یہی قانون ہے۔ کیوں اسلام کے خلاف بدماشیاں کرتے ہو؟ کیوں ملک کے لوگوں کے خلاف، کیوں ملک کے عوام کے خلاف ٹیکس لگا لگا کے اور انہیں فراڈ لگا لگا کے کہاں تک تم نے پہنچا دیا ہوا ہے؟ اور فرعون کے وہ جال بنا رہے ہو۔ فرعون بھی مٹا اسی طرح تم بھی ایک دن مٹو گے، ضرور مٹو گے، رسوا ہو گے، اس سے پہلے بھی بڑے رسوا ہوئے۔ اب جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام کا وہ منظر، وہ جادوگر جانتے تھے کس کو؟ جادو کو جانتے تھے، انہیں سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں رب العالمین ہے، اور موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ فوراً کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے، اور ایمان لا کے قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ کہاں پڑ گئے؟ سجدے میں۔ یہ کیوں سجدے جو پہ گئے سن؟ انہاں نے نشانی اپنی اکھاں نال ویکھ لئی سی، انہاں نو سمجھ آ گئی سی کہ اے جادو نہیں ہے، اے کیے اے معجزہ وے، اے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اے اوہی کر سکتا وے جدہ رب نال خاص تعلق ہے، جدہ رب نے جنوں چنیا ہویا وے او دے ہاتھ تے ہی ہوندا ہے تے او ایمان لے آئے۔ آج کی اب ساری گزارشات یہاں پہ آ کے اختتام ہو رہی ہیں کہ رب العالمین اپنی نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہر دور میں کیا دکھاتا ہے؟ معجزات، نشانیاں۔ وہ معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ معجزہ عادتاً ہوتا ہے یا خرق عادت؟ خرق عادت۔ عقل نہیں اسے تسلیم کرتی، پر رب اسے اپنا نمونہ دکھا کے کہتا ہے میں ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ اس پہ چند ایک دو مثالیں دی ہیں، باقی پورا قرآن اس پہ پڑا ہے۔ مزید اس کی تفصیل پہ آئندہ انشاءاللہ جاؤں گا، پھر یہ آیت سمجھ آئیں گی ذالک من آیات اللہ، یہ نشانیاں اللہ کی کیسے ہیں اصحاب کہف، تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں معجزے کے متعلق دوسرا حصہ انشاءاللہ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔